کچھ عرصے سے ایک سوال ذہن میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ سوال تو بڑا سادہ ہے مگر اکثر ستاتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک سراب، کوئی خوشگوار باغ یا ڈراونا خواب؟ مفکرین کے بقول ایک عارضی رہائش گاہ جس میں لوگ بستے ہیں۔ لوگ بھی وہ جن کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو زندگی گزارتے ہیں اور ایک وہ جو زندگی جیتے ہیں۔ میرے دوستوں، زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا اسے جتنا جیا جائے کم ہے۔ گردش روزگار کے بہانے یہ جو گہما گہمی ہے، زندگی کا اصل مزہ اسی میں تو ہے۔ یہ رنگینیاں صرف ان کے لیے حسین ہیں جو انہیں دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، سن سکیں اور زندگی کی دوڑ میں حصہ لے سکیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں؟ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، حسین ہونے کے، آزاد ہونے کے، خود مختار ہونے کے۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر دن میں خواب دیکھنے والوں کے قدم اکثر لڑکھڑا جاتے ہیں اور یہ لوگ پھر منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی ان کا سامنا زندگی کی اس بدصورت حقیقت سے ہوتا ہے جس سے یہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ معذوری انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے اور اس کمزور شخص کو یہ ظالم سماج حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور مجبوری میں اسے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ آنکھیں ہوتے ہوئے دنیا نہ دیکھ پانے کا کرب ایک نابینا شخص ہی محسوس کر سکتا ہے۔ لوگوں کی مسکراہٹیں تو وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر ان کی طنزیہ ہنسی کے کہکہے ضرور سن سکتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانا کس کو پسند ہے؟ مگر جب آنکھوں کے سامنے صرف اندھیرا ہو تو زندگی کے سفر میں انسان بھٹکتا پھرتا ہے۔ کچھ لوگ طنز کی بجائے ترس کھاتے ہیں، مگر ان کے احسانوں کے بوجھ تلے عزت نفس مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ عقل و شعور قدرت کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے، مگر کچھ بدقسمت ایسے ٹھہرے جو اس سے محروم ہیں۔ کملے کے پاس نہ ہی عقل ہوتی ہے، نہ کسی بھی چیز کا ہوش، چاہے وہ کھانے کا ہو یا پینے کا، سونے کا ہو یا ہو جاگنے کا ہو۔ باولے کی زندگی میں بہت کچھ بلا وجہ ہوتا ہے، بلا وجہ کا ہنسنا، بلا وجہ کا رونا، بلا وجہ کا غصہ، بلا وجہ کا پیار۔ اور یہ ظالم دنیا ایسوں کو گدھ کی طرح نوچ لیتی ہے اور محض اپنی تفریح کا سبب سمجھتی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، دور دور تک کملے کی پکار سننے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ہم اکثر دوسروں کی کم سنتے اور اپنی زیادہ سناتے ہیں، مگر جب انسان نہ سن سکے اور نہ بول سکے تو زمانہ پھر بہرے اور گونگے جیسے ناموں سے بلاتا ہے۔ بے زبان چاہے انسان ہی صحیح، لیکن سلوک جانور سے بھی بدتر کیا جاتا ہے۔ کمزور پر اپنی طاقت کا استعمال کرنے سے ظالم ہرگز دریغ نہیں کرتا۔ یہ مظلوم چاہے زبان سے کچھ بول نہیں پاتا، پر اس کی آنکھوں میں آنے والے اشک اس کی دکھ بھری داستان سناتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں لوگ بستے تو ہیں مگر ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہاں
لوگ ہنستے تو ہیں مگر دوسروں کی کمزوریوں پر۔ نبینے بھی لڑکھڑاتے ڈگمگاتے منزل تلاش کر رہے ہیں، معذور بھی سہارے کی مدد سے زندگی کی پٹری پر چل رہے ہیں، اور بے زبان بھی اپنی زبان سے نہ سہی پر مدد کا ہاتھ بڑھا کر اپنی دوستی کا اظہار کر رہا ہے، اور باولا عقل سے نہ سہی پر پیار کے سہارے اپنے پرائے کی سمجھ رکھتا ہے۔ مگر سلام ہے ان کی ہمت کو جو ان سب کے باوجود زندگی سے نا امید نہیں ہوتے۔ اچھنبے کی بات یہ ہے کہ خاص مواقع پر نبینا کی بینائی، معذور کی چال، بے زبان کی زبان اور سماعت، اور کم عقل کی عقل واپس آ جاتی ہے، اور آج کی اچھی کمائی کی خوشی میں یہ تو لذیذ پکوان کھا رہے ہیں، لیکن آپ اور ہم ان جیسے فراڈیوں سے دھوکے کھا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ 4 چمن ہیں، مگر اصل چمن تو وہ عوام ہے جو ان کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے حقیقتاً مستحق لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، لہٰذا ان جیسوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے کیا ان کا ایسا علاج جو شاید بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہ کر پاتا۔ نوکیلے چاقو سے اندھے کی بینائی، سانپ سونگتے ہی اپاہج کی چال، باجا سنتے ہی بہرے کی سماعت، اور اپنی کالی کرتوتوں کا ثبوت دیکھتے ہی باولے کی عقل فوراً واپس آ گئی، اور یوں ہوئے 4 چمن بے نقاب جن کا حلیہ تھا محض ایک سراب۔